الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، مولانا محمد عباس صاحب مدظل العلی خود بہت قابل اور لائق ہیں. انہوں نے میرا ایسا تعارف کرا دیا کہ جیسے بہت ہی قابل آدمی ہیں. مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں زیادہ، ابھی آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. مولانا نے فرمایا کہ قرآن کریم کے بارے میں کچھ ذکر کریں. میرا ارادہ کچھ اور تھا کہنے کا، لیکن مولانا کی زبان سے بات نکلی ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اور اللہ اپنے پاک کلام کی تفسیر ہی شروع فرما دے تو بہت بڑی بات ہے. میں اسی سے تعلق رکھنے والی چھوٹی سی ایک بات عرض کر رہا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی عظیم کتاب ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. رمضان میں پوری تراویح میں اسے سنتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا صحیح تعارف مسلمانوں میں نہیں ہے. مسلمانوں کو بس اتنا پتا ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ قرآن ہے، اسے نماز میں پڑھا جاتا ہے. کوئی مر جائے تو اسے پڑھ کے اسے بخش دو. کوئی دکان شروع ہو رہی ہے، کوئی مکان بنایا ہے، کوئی فیکٹری شروع ہو رہی ہے تو قرآن خالی کروا دو، ثواب مل جائے گا. یا اپنے گھر میں تلاوت کر لو تو ثواب ملتا ہے. یقین جانیے یہ تعارف صحیح تعارف نہیں ہے، قرآن کا صحیح نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے. ہمارے گھر میں مہنگے سے مہنگا ٹی وی، مہنگے سے مہنگی ٹائل، رنگ کلر، لائٹیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن قرآن یا تو موجود نہیں، اگر ہے تو پرانا کہیں لپٹا ہوا کا کپڑوں پہ رکھا ہوگا، بس اس سے زیادہ ہم اسے نہیں جانتے. میں ذرا سی بات عرض کرنی ہے، خدا کرے آپ کے دل کو لگ جائے. میرے تو دل کو لگی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ اب سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا. اسے ہم قرآن کہتے ہیں. قرآن کریم کیا چیز ہے اسے آپ ایک مثال سے سمجھیں. مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی انجینئر گاڑی ڈیزائن کرتا ہے، گاڑی بناتا ہے، تو جو انجینئر گاڑی بناتا ہے وہی انجینئر اس گاڑی کے بارے میں یہ طے کرتا ہے کہ اس گاڑی میں پیٹرول چلے گا یا ڈیزل چلے گا، یا یہ گاڑی گیس سے چلے گی، یا یہ گاڑی بیٹری سے چلے گی. یہ انجینئر طے کرتا ہے. اس میں کتنی سی سی کا انجن ہے ہوگا یہ بھی انجینئر طے کرتا ہے. اس کے کتنے پہیے ہوں گے یہ بھی انجینئر طے کرتا ہے. اس میں اس کی سروس کب ہوگی یہ بھی انجینئر طے کرتا ہے. جب انجینئر کی بنائی ہوئی گاڑی مارکیٹ میں آتی ہے، آپ اور میں خرید لیتے ہیں. جب گاڑی خریدتے ہیں تو گاڑی کے ساتھ ایک کیٹلاگ آتی ہے، چھوٹی سی کتاب آتی ہے. اس کتاب میں اس گاڑی کی ضروری باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ کو سروس کروانی ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس گاڑی میں پیٹرول چلے گا. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی اتنی اسپیڈ سے جا سکتی ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی روڈ پر چلائی جا سکتی ہے یا کچے میں یا پتھروں میں، پہاڑوں میں بھی چلائی جا سکتی ہے. یہ ساری تفصیل وہاں لکھی ہوتی ہے. اب اگر آپ جیسا، میرے جیسا کوئی سادہ آدمی یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ گاڑی میں خرید کر لایا 15 لاکھ روپے، اور اس گاڑی میں یوں بتا رہے کہ پیٹرول ڈلے گا. بھائی پیٹرول تو بہت مہنگا ہے، تیل ہی تو ڈلنا ہے، ہم تو سرسوں کا ڈال دیں گے، کیا ہوگا؟
تیل ہی تو ڈلنا ہے، پیٹرول کے بجائے ہم تو سرسوں کا ڈال دیں گے. تو ذرا سرسوں کا تیل ڈال کے دیکھو، پھر نتیجہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گاڑی چلے گی کہ نہیں چلے گی. اگر آپ کہنے لگے کہ نہیں صاحب پیٹرول تو بہت مہنگا ہے، ہم تو ڈیزل چلائیں گے، نہیں، آپ کی نہیں چلے گی. انجینئر نے جو تیل طے کر دیا، جو گیس یا بیٹری طے کر دی، اسی سے آپ کو گاڑی کو چلانا ہے اگر گاڑی کو رکھنا ہے. ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو گاڑی ختم ہو جائے گی، گاڑی نہیں چلے گی. آپ کو کہا جائے کہ بھائی 6 مہینے میں اس گاڑی کی سروس ہو، آپ کہنے لگے بھائی ہم نے تو 15 لاکھ روپے دے دی، ہم کیوں دیں 5,000 روپے سروس میں؟ ہم نے تو دے دیے، اپنی ہم کچھ بھی دیں گے. تو ٹھیک ہے، سروس نہ کراؤ، 1 سال میں گاڑی آپ کے گھر میں کھڑی ہو جائے گی، پھر وہ کسی کام کی نہیں آپ کے لیے. آپ کو تو ہر حال میں انجینئر کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی چلنا ہے تو گاڑی چلے گی، نہیں چلیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی. یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے، وہ ہمارا انجینئر ہے، وہ ہماری کمزوریوں کو، خوبیوں کو، کمالات کو، برائیوں کو، پریشانیوں کو خوب جانتا ہے. اسے پتا ہے کہ انسان کب ناراض ہو جاتا ہے، کب راضی ہو جاتا ہے، کب انسان دھوکہ دے دیتا ہے، کب انسان احسان میں اپنی جان بھی دے دیتا ہے. یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہمارا انجینئر ہے. اللہ ہمارا انجینئر ہے تو اس نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کتاب بھیج دی ہے کہ آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے. اگر آپ اس کے مطابق چلتے ہیں جو اس میں لکھا ہے تو آپ چلتے ہیں، اور اگر آپ اس کے مطابق نہیں چلتے ہیں تو پھر آپ نہیں چلتے. آج پوری دنیا میں جو اختلاف، انتشار، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت گری، لوٹ مار، بد احترامیاں، ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں جتنی بھی ہو رہی ہیں، یہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ امت قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہیں چل رہی. ہمیں عقل بہت ہے، سمجھ بہت ہے، شعور بہت ہے، لیکن اس عقل سمجھ شعور کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار تو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے لکھ دیا، اس کو سمجھنا تھا، اس کو پڑھنا تھا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا تھا. اگر ایسا نہیں ہوگا، چاہے مولانا صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، قاری صاحب ہو، انہیں بھی ذلیل ہونا ہے. میں آپ کو تماشا دکھا سکتا ہوں، بڑے بڑے مولانا ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، بڑے بڑے عقل مند پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن گھروں کا ماحول ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا گھر بھی قرآن کے حساب سے نہیں چل رہا ہے. خود ماشاءاللہ بڑے اچھی تقریر، بیان، تفسیر ہے، خود ان کا پہناوا بہت اچھا ہے، ان کی زبان بہت اچھی ہے، لیکن بیٹی قبضے میں، نہ بیٹا قبضے میں ہے، نہ گھر والی قبضے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر میں خدا کا قانون نہیں چلتا ہے، ان کے گھر میں خدا کی کتاب کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے. اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں تو چلاؤ، ایسے تو نہیں چلے گا. آپ دیکھیے ہماری اولادیں جنہیں ہم اتنی محبت سے پال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، خون پسینے کی کمائی لگا کر اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، وہی بچے کل بڑے ہو کر ہمارے منہ پر کھڑے ہو کر یوں کہتے ہیں جی کیا کیا آپ نے آج تک ابا؟ چچا کو دیکھو کہاں پہنچ گئے، تایا کو دیکھو کہاں پہنچ گئے. آپ یقین جاننا دل کا خون ہو جاتا ہے. میں ساری زندگی تیرے اوپر لگا دی، تجھے کھلا کھلا کے بڑا کر دیا، جوان کر دیا، آج تو مجھے بتا رہا کہ میں نے کیا کیا؟ بیٹے ذرا 2 اینٹ لگا کے دیکھ، پھر تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی محنت سے اینٹ لگتی. یہ کری کرائی کمائی، کاروبار، مکان، کھیتیاں مل گئی، اس لیے قدر نہیں ہو رہی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بچوں کو قرآن کے مطابق نہیں پالا گیا. چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائی نے پالا، اپنی کمائی سے پالا. انہوں نے، بڑے بھائیوں نے چھوٹوں کو پڑھایا، لیکن کوئی چھوٹا بڑے کا احسان ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ انہوں نے جو تربیت کی، جو معاملہ کیا، وہ قرآن کے حساب سے نہیں کیا. کتنے سارے ماں باپ ہیں
اپنے بچوں کی شادیاں کر کے دلہنے گھر میں لا رہے ہیں. جس دن شادی کرتے ہیں ماں باپ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ باپ کا تو سینہ پھولا ہوا ہوتا ہے, خوش کہ آج میرا بیٹا دلہا بن رہا ہے. ماں بھی خوش, بہنیں بھی خوش, گھر کے سارے افراد, چچا بھی, ماموں بھی, خالہ بھی, سب ہمارے بھانجے کی, ہمارے پوتے کی, ہمارے نواسے کی شادی ہے صاحب, سب خوش ہو رہے ہیں. یقین جاننا جب لڑکا دلہا بنتا ہے, بارات جاتی ہے, نکاح ہوتا ہے, بھول کر بھی دھوکے سے بھی کسی کے دل میں خیال نہیں آتا کہ کل یہی بیٹا ان بڑے میاں کو باہر بھی نکال سکتا ہے. کل یہی بہو جسے اتنا سونا چاندی چڑھا کر لا رہے ہو, دھکے دے کر بڑے میاں کو باہر بھی نکال سکتی ہے. کل یہی بہو بیٹے آپ کا گریبان پکڑنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. کل یہ بہو بیٹے آپ کو پنچایت میں بھی بلوا سکتے ہیں. کل یہی بہو بیٹے آپ کو تھانے میں بھی آپ کو پکڑوا سکتے ہیں. کل آپ کی پنچایت میں ٹوپیاں بھی اچھل سکتی ہیں, کسی کو خیال بھی نہیں آتا. اور ایسا ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو انجینئر نے اللہ نے لکھا تھا قرآن میں اس طرح نہیں کیا. ہم نے اپنی مرضی سے پالے بچے. ہمیں تو یہ اچھا لگتا تھا کہ ان کے پاس بہترین موبائل ہو, ہمیں یہ اچھا لگتا تھا ان کے پاس بہترین گاڑی ہو, ہمیں یہ اچھا لگتا تھا ان کے پاس بہترین جوتے اور کپڑے ہوں, ہمیں یہ اچھا لگتا تھا ہمارا بیٹا گھومنے کے لیے مسوری جائے, آگرہ جائے, دلی جائے. یہ اچھا لگتا تھا. ہم پیسہ لٹاتے تھے, ہم کھلاتے تھے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ بچوں کو کیسے پالنا تھا. اللہ نے قرآن کریم میں لکھ دی تھی ساری باتیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. میں 2-4 نمونے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بندے کو کیا کرنا تھا. کتنے سارے لوگ ہیں زہر کھا رہے ہیں, کتنے سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو گولی مار رہے ہیں, کتنے سارے لوگ ہیں اپنے آپ کو پہاڑوں سے گرا کر جان دے رہے ہیں, کتنے سارے لوگ اب خودکشی کر رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم میں لکھی ہوئی باتیں نہ پڑھی نہ سنی. بس انہوں نے تو یہ سنا کہ صاحب مکان بنایا تو قرآن خوانی کروا دو, دکان بنی تو قرآن خوانی کروا دو. بس یہ سن رکھا ہے, اسی پر چل رہے ہیں. اور اس میں مسلمان کوئی کمی نہیں کرتے. مدرسے کے بچے کرائے پر بلاتے ہیں, قرآن خوانی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو جیت لیتے ہیں, اللہ سے کام کروا لیتے ہیں. بس یہی چل رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس کام کے لیے بالکل نہیں بھیجی تھی. یہ تو کتاب اس لیے آئی تھی کہ تم پڑھو, سیکھو, سمجھو اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالو گے تو زندہ رہو گے, محبتیں پاؤ گے, عزت پاؤ گے. اس کے مطابق نہیں چلو گے تو 100% ذلیل ہونا ہے. چاہے کوئی بزرگ دعا کرے آپ کے لیے نہیں ہوگا. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ سے. اللہ کی کتاب کو ضائع کرنے کا نتیجہ تو دعائیں نہیں ہیں. اللہ کی کتاب کو تو پکڑنا چاہیے تھا, سمجھنا چاہیے تھا. بدقسمتی ہے ہماری, ایسے ماحول میں آپ کھلی کہ کسی نے ہمیں نہیں بتایا, ہمیں نہیں سکھایا, ماحول ہی نہیں ملا. بچپن سے یہ ماحول ملا, مسجد میں امام صاحب سے پڑھ لو اور زندگی بھر تلاوت کرتے رہو. تلاوت کا بھی ثواب ہے, اس سے انکار نہیں, لیکن اس کام کے لیے تو کتاب نہیں ہے. کتاب تو سمجھنے